والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. تو یہ کوئی آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ جی کم آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مائک آپ کے جو ہے اس کا مائک کے ساتھ تعلق نہیں. اچھا یہ سن، اچھا اپنا والی بھائیو میرے کرام، سامعین کرام، محمد ساتھیوں، بچوں بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سورہ لقمان ہے، 21واں پارہ، اس کا دوسرا رکوع ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کے بعد کچھ نکات میں آپ کو بیان کروں گا. ساری تفسیر اور ترجمہ کرنا ممکن نہیں پڑتا ہے، بہت تھوڑا. ہم نے سورہ عصر سے جس بات کا آغاز کیا تھا قرآن مجید کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، ہم نے مثال سے سمجھا کہ وہ سورہ عصر پورے قرآن مجید کی تعلیمات کا ایسے نچوڑ ہے جیسے ایک بیج ہوتا ہے، اس میں پوٹینشلی درخت موجود ہوتا ہے. تو وہ تعلیمات جو قرآن مجید کی دوسرے مقامات پر پوری تفصیل سے آئی ہیں، وہ ایک درجے سورہ عصر میں بھی موجود ہیں. اب سورہ عصر میں ہم نے 4 آخرت کی نجات کی شرائط پڑھی تھی، یعنی وہ 4 کام کرنے والا آخرت کے گھاٹے اور نقصان سے بچ جائے گا. ایمان، اعمال صالح، عاقبات کی تاکید تلقین اور صبر کی تاکید و تلقین. اس بات کو پھر ہم نے تھوڑا سا اور انداز سے آیہ بن جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے اس میں پڑھا تھا کہ آمنو کی اصطلاحات کو پوری ایمانیات کا ذکر کر دیا کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر، کتب پر اور یوم آخرت پر ایمان کے ساتھ اعمال صالح کی بھی تفصیل آ گئی کہ عبادات کا معاملہ ہے، مال کا خرچ کرنا ہے، پھر یہ کہ حق بات کی جو تلقین اور اس کی جو پھیلاؤ ہے اس میں صبر کے مراحل آتے ہیں. تو وہ انسان کے وجود میں بھی آتے ہیں، ذہنی طور پر پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، زبانی تان و تشریح بھی سننی پڑتی ہے، تنقید کا معاملہ ہوتا ہے. تو صبر کرنے والے، ایمان کے تقاضے پورے کرنے والے اور اعمال صالح بجا لانے والے، صبر کے تقاضے پورے کرنے والے، ان کے بارے میں سند اللہ نے دے دی، یہی سچے ہیں، دعوی ایمان میں یہی سچے ہیں اور یہی اللہ سے ڈرنے والے. تو گویا وہی مضمون جو سورہ عصر میں تھا ایک اور انداز سے سورہ بقرہ میں ہم نے آیا پھر میں دیکھ لیا. اب جو سورہ لقمان کا یہ دوسرا رکوع ہے، اس میں اگرچہ نصیحتیں حضرت لقمان کی اور اس کی بنیاد کوئی وحی نہیں. حضرت لقمان کی شخصیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون تھے اور کیا تھے. بعض نے کہا کہ یہ غلام تھے، بعض نے کہا کہ یہ ابشی اور نسل کسی بادشاہ کے کوئی مقرر تھے، بعض نے کہا یہ بڑھائی کا کام کرتے تھے، بعض نے کہا درزی کا کام کرتے تھے. بات اسی کا نظر. ایک بات متفق علیہ ہے کہ یہ ایک صالح اور سمجھدار اور عقل مند اور بینا اور دانا انسان تھے. اس بنیاد پر ان کو حکیم کہا. حکیم سے مراد یہ طبیب نہیں ہے جو پوریاں اور دوائیاں اور پھکیاں بیچتے ہیں، یہ حکیم نہیں تھے. یہ حکمت ان کی دانائی اور قرآن مجید جس کی بنیاد بیان کرتا ہے کہ اگر ایک انسان عقل سلیم اور فطرت سلیم کا مالک ہو تو اسے اللہ تعالیٰ اس حکمت سے نوازتے ہیں. اللہ انبیاء کا بھی ذکر کرتا ہے کہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ. حضرت یوسف کی بات آئی، حضرت ابراہیم کی بات آئی. تو یہ حکمت انبیاء کی تعلیمات کا بنیادی جز ہے، اللہ کی عطا ہے. اللہ انبیاء کے علاوہ بھی جن بندوں کو عطا کر دے. تو اللہ نے حضرت لقمان کو یہ حکمت اور دانائی اور عقل مندی اور سمجھداری سے نوازا تھا. اس بنیاد پر حضرت لقمان اپنی زندگی کا سارا تجربہ نچوڑ کی شکل میں اپنے بیٹے کو نصیحتیں کرتا.
جو کوئی بھی بندہ دنیا کی زندگی کے مراحل سے گزر کے آخری اسٹیج پہ پہنچ گیا تو وہ چاہتا ہے کہ جو میں نے نشیب و فراز دیکھے ہیں، جو میں نے اونچ نیچ دیکھی ہے، جن باتوں کو میں سمجھ پایا ہوں، وہ اپنی نسل کو، اپنے پیاروں کو، اپنے خاندان والوں کو بتا کے مر جاؤں تاکہ ان کو پریشانیاں نہ ہوں۔ تو حضرت لقمان نے بھی جو کچھ اس کائنات پر غور و فکر کر کے عقل سلیم اور فطرت سلیم سے اخذ کیا تھا، اس کو اپنے بچے کو نصیحت کی شکل میں پیش کیا، اور وہ جو دانائی اور حکمت تھی اللہ نے اس کا رجوع خود اپنی طرف کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، تحقیق ہم نے حکمت اور دانائی سے نوازا تھا لقمان کو، اور اس کا حاصل کیا تھا؟ یعنی دینائی اور عقل مندی اور سمجھداری ہے کیا؟ انشکر للہ، یہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ کی شکر کی روش اپنانے والے سمجھدار لوگ دانا ہیں، عقل مند ہیں، شکوے شفایت کرنے والے بے وقوف ہیں، جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں، ظاہری طور پر پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں، اللہ کی تقدیر پر بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے ماتھے کو پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سمجھداری کی بات نہیں۔ اللہ نے جو سمجھداری رکھی ہے وہ اس بات پہ رکھی ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غور و فکر کے بعد اس بندے کو عطا فرمائی اور اس میں حاصل کیا تھا کہ شکر، اور شکر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وصف ہے کہ جس پر اللہ اپنی پھر عطاؤں میں اضافے کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں آتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکرگزار بنو گے ہم اضافہ کر دیں گے، ہم بڑھا دیں گے، ہماری نوازشات میں عطاؤں میں اضافہ ہو جائے۔ شکر تم اختیار کرو۔ اب شکر ہے کیا؟ شکر کے 3 درجے امام راغب اصفہانی ہمارے اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں، قرآن و حدیث کا نچوڑ پیش کرنے والے، اللہ ان کی قدروں پہ رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے کہا شکر کو کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ انسان کو احساس ہو جائے، اسے پتہ چل جائے کہ یہ نعمت ہے، یہ میرے لیے آسانی ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اسے احساس ہو جائے، وہ ممنون ہو جائے، اندر ہی اندر وہ دل میں اس بات کا قائل ہو جائے کہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب کچھ اس کی دین ہے، اللہ کی عطا ہے۔ یہ شکر۔ یا کوئی کسی کے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی تعاون کرتا ہے، تو بجائے اس کے تو اس کو جا کر کے کچھ اظہار کرے دل میں پہلے کہ اس بندے نے میرے ساتھ بڑی زندگی کی ہے، میں اس کا دل نہیں اتار سکتا۔ اب یہ دل میں بات آئے گی نا تو پھر زبان پہ بھی یہ اگلا درجہ ہوگا۔ دل میں بات راسخ ہوگی تو زبان پہ آئے گی، اور شکر کے کلمات کے ساتھ اس کو جامع پہنائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری مہربانی، میں تو اس قابل نہیں ہوں۔ کسی بندے نے بھلائی کی، اچھائی کی، اس کو کہا بھائی آپ کا بڑا شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ کلمات کہتے ہوئے اس کے پورے وجود کا گویا کہ اظہار ہو رہا ہو، اور یہ شکر بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تمہارے ساتھ اچھائی کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ لوگوں سے جیسے شکوے کرتا ہے ایسے اللہ سے بھی شکوے شروع کر دیتا ہے۔ شکر کی روش جس کو مل جائے وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے، وہ بینا ہے، وہ سمجھدار ہے۔ حضرت لقمان کو یہ وصف اللہ نے عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ جو شکر گزاری کی روش ہے کہ جس کو اللہ عطا فرماتے ہیں اس کا فائدہ کس کو؟ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی شکر گزار بنتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوتا ہے، وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں اس کا مقام بن جاتا ہے۔ اچھا مشکلات میں بھی صبر ہوتا ہے، صبر بھی شکر کی ایک شکل ہے، لیکن یہ عطاؤں پر مثبت انداز ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس شکر کو آزاد سے ادا کیا جائے۔ مثلا ایک والد ہے اپنے بیٹے کو ایک تحفہ دیتا ہے اور وہ کوئی کتاب ہے، دینی کتاب ہے یا کوئی بھی اچھی کتاب ہے۔ اب والد کو جب اس کی کتاب دی والد صاحب نے تو بچے نے کہا کہ بھائی آپ کو بہت شکریہ، رکھ دی کتاب۔ اب یہاں شکر ابھی تک زبانی طور پر تو ادا ہو جائے، دل میں بھی ہو سکتا ہے جذبات ہوں، لیکن کتاب کو کبھی اس نے کھولا ہی نہیں۔ جس مقصد کے لیے کتاب دی گئی تھی وہ مقصد حاصل ہی نہیں کیا۔ اب گویا کہ شکر میں یہ ایک پہلو سے کمی ہے۔ اسے والد کا شکر صحیح تھا، اگر وہ اس کو سمجھے کہ میرے والد صاحب لائے وہاں بڑے مہربان سے میں اس کو پڑھوں گا دیکھوں گا، اب یہ اعضاء سے، جوارے سے، ظاہر سے شکر ہے۔ اسی طرح اللہ کی نعمتیں ہیں،
جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو ان کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے دی بڑی خوب دی، میں اس قابل نہیں تھا، احساس بھی ہے زبان سے، پھر اس کا استعمال بھی تو ہے، اس کا استعمال جائز کیا تو شکر مکمل ہوتا ہے 3 درجوں میں جب اس انداز میں مانتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ وصف دیا اور فرمایا کہ یہ جو بندہ تھا یہ شکر کرنے والا اور اس کا فائدہ خود اس کو اس کی ذات کو ہوگا. ومن کفر، اچھا اگر کوئی کفرانی نعمت کرے، یا کفر بمانی کفرانی نعمت شکر کے مقابلے میں آئے، کفر مانی ابطال حق نہیں، یہاں جو ناشکرہ بنے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو یقین جانو اللہ بے پرواہ ہے، اپنی ذات میں خود مانو، خود تعریفوں والا ہے، اسے کسی کی تعریفوں کی ضرورت نہیں. کوئی الحمدللہ کہے تو اس کی کوئی شان، تو اس کی قدرت میں اضافہ نہیں ہو جاتا. الحمدللہ کہنے والے کو فائدہ ہوتا ہے اللہ اور الحمدللہ شکر کا بہت جانے کا. ہماری تو گویا کہ روزمرہ کے معاملات میں الحمدللہ کا کتنا ہے. جب ہم اٹھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، جب ہم کھانا کھاتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، یہ گویا کہ ایک ایسا کلمہ ہے جو مومن کی زندگی میں ہر لمحے ہر قدم پر ادا ہوتے رہنا چاہیے اللہ کا شکر. اور یہ کر کے بھی ہم شکر ادا کر نہیں سکتے، لیکن اس کا شعوری ادراک ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ کلمہ جو ہے وہ شکر کے اظہار کا بڑا جامع ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، جن کا اللہ فرمانا ہے کہ ہم نے جو دانائی دی، ان دانائی اور حکمتوں کا اظہار انہوں نے اپنے بیٹے کو کیا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ وقت قابل ذکر ہے جب لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے، نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں. کیا فرما رہے تھے؟ یا بنی لا تشرک باللہ، بڑا پیارا انداز ہے، اے میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شرک کبھی نہ کریں، اللہ کی ذات کے ساتھ، اس کی صفات میں، اس کی ذات میں کبھی شرک نہ کریں. یہ پہلی ان کی زندگی کا نچوڑ ہے، اور یہ عقل سلیم اور فطرت سلیم کی بنیاد پر ہے، کسی وحی کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا تعارف جیسا کہ ہے اس کی تخلیق میں ودیت کر دیا ہے، اس کو اللہ نے عطا کر دیا ہے. اللہ کو انسان پہچانتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی معرفت اس کے وجود میں موجود ہے. اب یہ فطری طور پر حضرت لقمان نے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق پہچانا اور اپنے بچے کو کہنے کہ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، یقین جانو تو شرک میرے بچے بہت بڑا ظلم. یعنی ظلم ہوتا کیا ہے؟ کسی چیز کو اپنے مقام سے ہٹا دے، وَضَعُ شَيْءٍ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ، ایسی جگہ پر چیز کو رکھنا جہاں اس کا مقام بنتا نہیں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک مقام ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کو کہیں مخلوق کی سطح پہ سمجھ لینا کہ اس کو اپنے مقام سے نیچے گرانے والی بات ہے، شرک ہو جاتا ہے. مخلوق ادنا ہے اور اللہ کی محتاج ہے، مخلوق کو اٹھا کے اللہ کے ہم پلہ بنا دینا، ہم خف بنا دینا، یہ بھی ظلم ہے. نہ اللہ کو مخلوق کی سطح پر لانا، نہ مخلوق کو اللہ کے برابر لانا، یہ شرک ہے دونوں انداز سے. اے میرے بچے یہ بڑا ظلم ہے، یہ کبھی نہ کرنا. یعنی اپنی زندگی کا پورا تجربہ اور نچوڑ یہ گویا ایمان باللہ ہے. اللہ کو ہم نہیں مان سکتے اس کی تقاضا جب تک شرک سے نہ بچے. تو یہ شرک کو، اور یہ بھی عربی کا جملہ آتا ہے کہ چیزوں کی پہچان ہوتی ہے ان کی ضد سے، تعرف الاشیاء بازدادہا، دن کی سمجھ ہمیں نہ آئے اگر رات کا پتہ نہ ہو، ٹھنڈ کا ہمیں پتہ نہ چلے اگر تپش کا احساس نہ ہو. دونوں کا تقابل ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے. اسی طرح توحید کامل نہیں ہوتی جب تک شرک سے اجتناب نہ ہو. تو یہ وہی ایمان والی اصطلاح جو سورہ اثر میں استعمال ہوئی اور ایمانیات ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی، اس کو ایک جملے میں حضرت لقمان نے بیان کر دیا کہ بھائی شرک اللہ کے ساتھ اور یہ بہت بڑا ظلم. اللہ کا جب یہ حق بیان کیا حضرت لقمان نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑی وجود ہستی ہے. اللہ نے پھر انسان کے لیے والدین کا کیا مقام بنایا. یہ جملہ معترضہ ہے، یہ حضرت لقمان کی اگلی بات نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی بات ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے بھی تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. کیا حکم دیا؟
حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين. اس کی ماں کا ذکر کیا، دونوں والدین کا تاکیدی حکم اور پھر خصوصیت سے ماں کا ذکر کیا کہ جو وزن کمزوری پہ کمزوری کو برداشت کرتی ہوتی ہے، وزن کو اٹھاتی ہے، دوران حمل بچے کو پیٹ میں پالتی ہے اور ذوق پہ ذوق، کمزوری سے کمزوری اپنے وجود میں برداشت کرتی ہے. ماں کا حق جو ہے وہ والد کے مقابلے میں حدیث کی روح بھی ہم پڑھتے ہیں کہ وہ زیادہ ہے، اور دونوں کا بہرحال حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ماں کا ہے تو پھر باپ کا چھوڑ دو، دونوں کا ہے، لیکن ماں کو ایک درجے فضیل ہے. اور جب یہ ذکر کیا کہ والدہ کا یہ تکلیف کا معاملہ ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تاکید کی وہ فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا شکر گزار بنو اور اپنے والدین کی شکر، میرے شکر گزار بنو جس نے میں نے یہ شفقت والے ممتا والے والدین تمہیں دیے. اللہ کا یہ نظام ہے نا. والدین کیوں اتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں، کیوں یہ تکالیف، اتنی انویسٹمنٹ کیوں کرتے ہیں اولاد پہ؟ اللہ نے کچھ جذبہ ہی ایسا رکھ دیا، وہ کرنے پہ مجبور ہیں. اللہ نے وہ دایا اتنا پر زور رکھا ہے کہ اپنے لیے مشکلات، تکالیف، پریشانیاں برداشت کرتے ہیں، اولاد کے لیے قربانیاں دیں. تو جس اللہ نے یہ جذبہ رکھا پہلے تو اس کو شکر ادا کریں اور پھر والدین کا شکر بھی ادا کریں. الیہ المصیر، میری طرف تمہیں پلٹ کر آنا، میرے پاس آؤ گے تو میں جب اپنے حقوق کے بابت پوچھوں گا تو والدین کے حقوق ہیں، برابر داروں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، یہ سب کے بارے میں مسئولیت ہے، پوچھا جائے. یعنی یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رشتے رکھے ہیں، جیسے ابھی مفتی صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی اگر نہیں کرو گے تو اس کا الٹ کیا ہے؟ قطع رحمی ہوگی، سلام کلام نہیں ہوگا. اس کے اللہ کی جناب میں جواب دے دوں یہ کبیرہ گناہ ہے، اللہ کو سخت غضبناک کرنے والی بات ہے. کل بھی جمعے میں نے یہ بات کی. یہ برائی آج معاشرے میں بہت زیادہ، ہمارا اسلامی معاشرہ برائیوں میں جہاں پڑا ہے اس میں سے ایک برائی بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے، بھتیجوں بھانجوں سے، ماں باپ سے قطع کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سخت ناپسند، اللہ ہمیں سے محفوظ کرنا، ایسا نہیں کرنا. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اچھا والدین کا اتنا مقام اللہ نے بنا دیا. فرمایا اگر تمہارے ساتھ وہ کبھی کوشاں ہوں، تم پر دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو جس کی ان کے پاس کوئی علمی دلیل نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، ان دونوں کی بات نہیں مانتے. کبھی کبھی جہالت کا تقاضا ماں کہہ دیتی ہے بچے یہ اگر نہیں کرے گا میں تجھے دودھ نہیں معاف کروں گی، اور وہ ہوتا کیا ہے؟ شرک ہوتا ہے. نہیں کرنا، دودھ معاف کرے یا نہ کرے. اللہ کا حکم یہ ہے کہ شرک نہیں کرنا. ماں کہہ رہی ہے یہ نہیں کرے گا تو میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی. ماں کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات مانی. کہاں سے لیا یہ اصول ہم نے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان، فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کبھی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت ہوگی. خالق کی معصیت کر کے مخلوق کی بات ماننا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی اجازت نہیں. اس لیے والدہ کی بات نہیں ماننی. والد کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں، میں نے تم پہ اپنے خرچ کیے ہیں، میں نے ارمانوں سے تمہیں یہاں پہنچایا ہے، اب ہمارے باپ دادا کا یہ نظام ہے اور تم یہ بات کر رہے ہو تو یہ تم نے نہیں کرنی. تو اللہ کی بات کو ابدیت اور اہمیت دینی ہے اور باپ کی اور ماں کی وہ بات نہیں ماننی. اچھا بات تو نہیں ماننی لیکن کیا ان کے ساتھ پھر لڑائی جھگڑا اور قتل تلفی کر لینی ہے؟ نہیں. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ پیش آنا ہے دنیا کے معاملات میں بھلے طریقے سے، اچھے انداز سے. اب یہ بات میں ہو نہیں سکتی، میں کر نہیں سکتا، اس کی اجازت اللہ نہیں دیتا. یہ قرآن میں آیا ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. آپ پتہ کر لیں کسی عالم سے. میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا. امی آپ مجھے دنیا جہان سے پیاری ہیں، آپ کی بات امی میں نہیں مان سکتا، نہیں مان سکتی، اللہ کی اجازت نہیں ہے. آپ ناراض نہ ہوں، آپ سوچیں، بلکہ آپ یہ تقاضا بھی نہ کریں. اس طریقے سے درد دل سے ان کو سمجھائیں اور ان کے ساتھ قطع تنقید نہ کریں. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیچھے چلو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف انابت رکھتا ہے، جو میری طرف بلانے والا ہے. اس کی بات مانو، اس کی پیروی کرو.
اس کے مقابلے میں والدین اگر شرک کی تعلیم دیتے ہیں ان کی بات نہ مانو. اب یہ قرآن ہے، اللہ کا حکم ہے. حضرت لقمان کی نصیحتوں میں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان آ گیا. اور پھر فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. یہاں سے پھر حضرت لقمان کی گفتگو کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میرے بچے، تمہارے اعمال وہ تم کہیں بھی کرو، کسی چٹان میں چھپ کر کرو، آسمانوں کی وسعتوں میں، زمین کی پہلائیوں میں کرو، اللہ اس کو سامنے لے آئے. یعنی یہ مکافات عمل ہے، یہ بھی فطرت سلیم اور حکمت و دانائی کا حاصل ہے جو حضرت لقمان بتا رہے ہیں. بھائی جو کرو گے وہ بھرو گے، جو بو گے وہ کاٹو گے، عدل کا بدلہ ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ حقیقت ہے. کتنے ہی اقوال ملتے ہیں ہمیں سمجھدار لوگ تو دنیا میں آئے جہاں زندگی گزار رہے ہیں، یا اعمال کر رہے ہیں، یا اچھے کر رہے ہیں یا برے کر رہے ہیں، تو کیا ان کا نتیجہ نہیں نکلے گا؟ ضرور نکلے گا. یہی تو ایمان بالمعاد ہے، یہی تو آخرت کا ایمان ہے کہ جہاں ہم دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. یہ جوانی، یہ زندگی، یہ وسائل، یہ نعمتیں، یہ قرابتاریاں، ماحول، رشتہ داریاں، یہ سب کچھ اللہ کی عطا ہیں. ان میں رہ کر کے اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر کے اللہ کی کتنی وفاداری اختیار ہے، یہی جواب دہی کرنی. بندگی اللہ کی غلامی ہے یہی کہ اللہ کی بندگی کیو، دنیا میں رہو آخرت کے طلبگار بن کے. تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جواب دہی کرنی ہے. اور اللہ ہر عمل کو، جیسے دوسرے مقام پر وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر شر ہوگا، ذرہ برابر خیر ہوگا، وہ اس نامہ اعمال میں درج. لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها ما لهذا الكتاب. وہ جو نامہ اعمال اللہ دیں گے، انسان کو کہیں گے یہ پڑھ لو، اقرا کتابک نفسک کفی بنفسک علیک الحسیبہ، یہ خود ہی پڑھ لے، تم اپنا حساب خود کر لے. اب جب پڑھے گا تو ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں موجود ہے، تو کہے گا یہ کیسی کتاب مجھے ہاتھ میں دے دی تھی جس میں ہر چیز موجود ہے، نہ چھوٹی کو چھوڑی ہے نہ بڑی. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر عمل کو جب وہاں سامنے کریں گے تو اس کا بدلہ یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اللہ بڑا باریک بھی ہے، بڑا باخبر. اچھا انسان سمجھتا ہے میں بڑا چالاک ہوں، اس کو میں نے آنکھ میں بات بتا دی، دوسروں کو سمجھ ہی نہیں آئی، اشارہ کر دیا. یہ اشارہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، بڑا پاورفل کیمرہ لگا ہوا ہے. اللہ آنکھوں کے پھیر کو جانتے ہیں، آنکھیں تو ظاہر ہیں، علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے اندر جو انگڑائیاں جذبات لیتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے. اس اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے. یہاں انسان جو چالاکی کرتا ہے اس چالاکی کا کوئی داؤ پیچ وہاں چل رہا ہے، سب کچھ. تو مومن چالاک نہیں ہوتا، مومن سادہ ہوتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا، مومن دوسرے کے لیے قربانی دیتا. ان آیات کا حاصل یہ اعمال صالح اپنے بچے کو کس درد سے حضرت لقمان بتائے. پھر فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، میرے بچے نماز کر. اب نماز کتنی بھاری آپ کے، یہ فرض ہے اور اس کے بارے میں کتنی غفلت اور سستی ہے. اس کو ادا کرتے ہیں طبیعتوں کے ساتھ، ایسا نہیں. نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور حکم کرو اچھائیوں اور بھلائیوں کا اور برائیوں سے روکو. یہ بھی فطرت سلیم کا تقاضا ہے، یہ بھی حکمت و دانائی ہے، سمجھداری کی بات ہے کہ برائی سے نفرت، برائی کو ختم کرنا، اس کو روکنا، اس کی مذمت کرنا، اور اچھائی کا معاملہ بننا، اس کا پھیلانا، اس کا پرچار کرنا. یہ بھی حضرت لقمان کی نصیحتوں میں سے دوسری نصیحت ہے. فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اب یہ بات ہم پڑھ چکے کہ جب حق بات کہی جائے، صحیح طرز عمل اختیار کیا جائے، حق کا معامل بنا جائے تو مشکلات آتی. صبر کرو. صبر کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہمت دے، اگلی منزل میں جانے کی توفیق دے.
ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑے باہمت لوگوں کے کاموں میں سے ہے، عظیم کام، عظیم المرتبہ لوگوں کے یہ کام ہے کہ وہ حق کو حق سمجھ کے اس کو پہچان کے اس پر کاربند ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، مشکلات کو خاطر میں نہ لائیں اور صبر کریں۔ ایک اور نصیحت، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، لوگوں سے گردن اکڑا کے بات نہ کرنا اور زمین میں عاجزی سے چلنا۔ ساری ایک بیماری ہوتی ہے اونٹوں کی، وہ بیچاری کی گردن ایسے ایک طرف جو ہے نا ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ایک بیماری ہوئی، اس لفظ کو استعمال کیا اور کسی سے بات کرتے ہوئے نخوت میں گردن ادھر اکڑی ہوئی اور بات ادھر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حمیدہ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ جب کسی کی طرف التفات کرتے تو پورا التفات کرتے، اپنے پورے وجود اطہر کو اس کی طرف، اپنے چہرہ مبارک کو اس کی طرف کر کے اس سے بات کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اگر مصافحہ کرتا تو آپ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچتے نہیں تھے جب تک وہ خود اپنا ہاتھ ڈھیلا نہ کرے۔ یہ پورا التفات، اس میں نخوت اور تکبر اور غرور کی نفی، یہ نہ کرنا۔ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ کسی شوخی خور کو، متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ ایک اور نصیحت ہے، وَاقْصِدْ فِی مَشْیِک وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِک، اپنی چال میں درمیانہ پن اختیار۔ چال سے مراد یہ کہ پیدل جا رہا ہے تو نہ تیز چلے نہ آہستہ چلے، یہ بھی اگرچہ مطلوب ہے، سنجیدگی سے چلنا ایک وقار کی علامت ہے، لیکن زندگی کے اس راستے میں اپنے آپ کو اعتدال پہ رکھیں۔ درمیانی معیشت کے اگر صحیح اگر معاملات ہوں تو اس میں اعتدال کی روش رکھنا، بات کرنے میں اعتدال رکھنا، رویوں میں اعتدال رکھنا، اور اپنی آواز کو پست کرنا۔ بلند آواز کسی پہ دو روک داغ کے لیے اس کو جھڑکنا، اس کو ڈانٹنا، یہ انداز نہ اختیار کرنا۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقین جانو کہ بری آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اگر اس کی آواز اونچی ہونے کی وجہ سے پسندیدہ ہوتی تو پھر بری نہ ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اونچی آواز میں کوئی اچھائی نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی انسان تربیت کے لیے کوئی معاملہ کرتا ہے تو پھر اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے، ہمیشہ سے ایک انداز ایسا گرج والا، کڑک والا، روک داغ والا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اس رکوع کو میری گزارش ہے آپ حضرات خود بھی ذرا تفصیل کسی بھی مفسر کی دیکھیں، تھوڑا تحمل سے پڑھیں، کتنے خوبصورت موتی ہیں حکمت کے جو حضرت لقمان کی زبان سے اللہ نے قرآن میں یہاں پر نازل کر دیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس کی قدر و قیمت کو جاننے کی اور عمل کی کوشش